بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں کورونا ویکسین کی سٹوریج اور ڈسٹریبیوشن کے لیے یوٹی انتظامیہ تیار ہے۔ ویکسینیشن کے لیے درکار ضروری انفراسٹرکچر کو دستیاب کرایا گیا اور عملے کو تربیت فراہم کی گئی۔ پیش جموں سے منوج کول کی رپورٹ۔ ملک کے دیگر مقامات کی طرح جموں کشمیر میں بھی انتظامیہ نے کورونا کی ویکسینیشن کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اس ضمن میں پورے جموں کشمیر میں 680 کولڈ چین پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ کولڈ چین پوائنٹس آئس لائن ریفریجریٹرز، ڈیپ فریزرز، ویکسین منتقل کرنے کے لیے کولڈ باکسز اور تیار شدہ آئس پیکس سے لیس ہیں۔ اس کے علاوہ 2 واکنگ کولرز اور 2 واکنگ فریزرز بھی دستیاب رکھے گئے ہیں، جو کہ جموں اور سری نگر میں تیار رہیں گے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکہ کاری کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہماری تیاری کی بات کروں گا تو ہم نے ہمارا جتنا بھی کولڈ چین ہے، چاہے وہ سٹوریج چاہے ٹرانسپورٹیشن، اس کی اسیسمنٹ کری ہے۔ کچھ ایکوپمنٹ ہمارا آنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ دوسرا، جو ہمارے ویکسینیٹرز ہوں گے، جو لوگ ویکسین کو ایڈمنسٹر کریں گے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے۔ دے آر آل بینگ ٹرینڈ۔ وی آر پریپیئرڈ فار دا ویکسین، اور جس طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا اپروول دیتا ہے اور ویکسینس کی اویلیبلٹی ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہیں وہ تیار ہیں اس ویکسین کو ڈیلیور کرنے کے لیے۔ مرکزی حکومت کی ہدایت کے مطابق یوٹی انتظامیہ نے پہلے مرحلے کے تحت ٹیکہ کاری کے لیے تقریباً 1 لاکھ ہیلتھ کیئر ورکروں کی نشاندہی کر لی ہے۔ اس کے بعد فرنٹ لائن ورکروں کا احاطہ کیا جائے گا۔ لگ بھگ جموں کشمیر میں 1 لاکھ کے قریب ہیں آئیڈینٹیفائڈ ہیلتھ کیئر ورکرز، پبلک اور پرائیویٹ دونوں میں ملا کے، تو ان کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ فیزڈ مینر میں جو کال لے گی، جو جس طریقے سے ہمیں دکھ رہا ہے کہ فیزڈ مینر 3 پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز، پھر فرنٹ لائن ورکرز ہوں گے جس میں ہماری سیکورٹی فورسز رہیں گی یا میونسپلٹی کے لوگ ہیں جو فرنٹ لائن میں ہیں، ان کو رکھا جائے گا۔ اور شاید تیسری کیٹیگری جس کو انہوں نے کہا ہے کہ جو 50 سال سے زیادہ کی ایج ہے اور کوماربیڈیٹیز ہیں، جن میں کوئی قسم کی بیماری ہے، تو یہ 3 گروپس ہیں جن کو پریورٹی پہ لیا جائے گا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یوٹی میں مناسب انفراسٹرکچر دستیاب ہے، تاہم بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کے دوران امکانی ضرورت کے پیش نظر مزید 2 واکنگ کولر اور فریزرز کی گزارش کی گئی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے جموں سے منوج کول کی رپورٹ۔ بی جے پی کی طرف سے آج جموں میں نومنتخب ڈی ڈی سی ممبران کو تہنیت پیش کی گئی۔ جموں صوبے سے وابستہ بی جے پی کے تمام منتخبہ ممبران موجود رہے۔ پارٹی لیڈران نے ان پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے عوامی فلاح کے کاموں کی طرف توجہ دیں۔ اس موقع پر کہا کہ وہ مودی سرکار کے ترقیاتی پلان کی عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ رویندر رینا نے کہا کہ اب پارٹی لیڈران اور کارکنوں کو اسمبلی انتخابات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مودی جی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس۔ اسی نعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے لوگوں کو کنونس کیا اور لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اچھی جیت دی۔ میں اپنے علاقے کو اسی پلان پر ڈیولپ کر سکوں۔ جیسے تو ہماری سمسیا ہے یہ سڑک، پانی، یہ سب ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہمیں کیسے کیا کرنا ہے۔ تو یہی سب چیزیں ہم وہاں جا کے، جب تک آپ، جیسے میرا خود کا ہی چھیتر ہے، میں پریکٹس کرتی ہوں، جب تک آپ اس میں جا کر نہیں دیکھیں گے، ایکسپیرینس نہیں ہوگا، تو آپ وہ چیز نہیں کروا سکتے، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ محنت کریں گے پورے جموں کشمیر میں۔ جس طریقے سے ضلع پریشد کے چناؤں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی زبردست جیت ہوئی ہے، اور یہ جیتے ہوئے ہمارے سبھی جو نمائندے ہیں یہ کام کریں گے، تو آنے والے ودھان سبھا چناؤں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی اس سے بھی بڑی جیت ہوگی۔ جموں کشمیر کانگریس کے نائب صدر جی ایم سروری نے سرتھل اندروال میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کانگریس کے ڈی ڈی سی امیدواروں کے حق میں ووٹ دینے پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ سروری نے یقین دلایا کہ کانگریس کے کامیاب ممبران علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کی ترقی ہی ان کی اولین ترجیح ہے۔ بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں کانگریس کی جانب سے ایک کنونشن منعقد ہوا۔ کانگریس ضلع صدر بانڈی پورہ امتیاز پرے کی صدارت میں منعقد کیے گئے اس کنونشن میں میونسپل کونسلر، پنچایت اور ڈی ڈی سی انتخابات میں جیت درج کرنے والے امیدواروں کو تہنیت پیش کی گئی۔ نیشنل کانفرنس کی طرف سے لنگیٹ ہندواڑہ میں
एक पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी के सीनियर लीडर शफकत वटाली ने वर्करों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजीद मजबूत बनाए। वटाली ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। कन्वेंशन में लोगों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कुछ ऐसे गलत फैसले लिए गए, ये लोग दिखाना चाह रहे थे निकल के और उन लोगों के कैंडिडेट्स के खिलाफ वोट डाल के यहाँ के लोकल अलायंस कैंडिडेट्स को बड़ी तादाद में जिता के उन्होंने एक फैसला सुना दिया है। ये उन लोगों को समझना चाहिए कि कश्मीर जम्मू के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो उन फैसलों के साथ हैं जो 2019 में लिए गए, ये उनको तज्जिया करना पड़े। एडीसी गांदरबल फारूक अहमद ने म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के वार्ड नंबर 7 की नौमुंतखब रुकन खमीसा बानो को ओहदे का हलफ दिलाया। टाउन हॉल में हलफबरदारी हुई। इस मौके पर काउंसिल के सदर एडवोकेट अल्ताफ अहमद समेत दीगर ओहदेदार मौजूद थे। शोपिया में नौमुंतखब म्युनिसिपल काउंसलर्स की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद हुई। डीसी शोपिया ने नौमुंतखब 7 काउंसलरों को हलफ दिलाया। इस मौके पर डीसी शोपिया ने काउंसलरों को अवामी मसाइल के हल के लिए काम करने पर जोर दिया और कहा कि इंतजामिया का भरपूर ताउन रहेगा। जेकेएनपीपी के नायब सदर चौधरी इकबाल ने एनसी और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टियों का भद्रवाह म्युनिसिपल कमेटी में इत्तेहाद है। उन्होंने बीजेपी और एनसी से इस मामले में वजाहत तलब की। मंशियात के खिलाफ अवंतीपुरा पुलिस ने रवा बरस बड़े पैमाने पर अपनी मुहिम जारी रखी। इस साल 100 से ज्यादा मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। आज पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किया गया है। पेश हमारे नुमाइंदे सईद मंजूर की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में कई सालों से मंशियात के बढ़ते रुझान पर अवामी हलकों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। इस बिदत को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर काम किया जा रहा है। कस्बा अवंतीपुरा में साल 2014 से इस कारोबार में इजाफा देखने को मिल रहा था। इस साल अवंतीपुरा पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जंग में तेजी लाई। पुलिस ने साल की शुरुआत में ही 500 कनाल अराजी पर फैली भंग और खशखाश को तबाह कर दिया। मंशियात फरोशों के खिलाफ भी शिकंजा कसा गया। कि ड्रग आपको पता ही है, हमारे कश्मीर को इस बोलनाक बीमारी ने खोखला करके रखा हुआ है। हमारा स्पेशली यूथ, मेरी एज ग्रुप का यूथ इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ अवंतीपुरा पुलिस, स्पेशली डीएसपी अवंतीपुरा अलॉन्ग विद एसएचओ अवंतीपुरा प्लस एसएसपी अवंतीपुरा। उन्होंने एक बहुत बढ़िया यहाँ पे बेहतर इनिशिएटिव लिया है ड्रग डी एडिक्शन का। इस साल पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान भी मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ जारी रखी। आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 6 सालों के बरक्स इस साल सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। 109 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 8 बड़े मंशियात स्मगलरों पर पीएसए लगाया गया। देखिए, अवंतीपुरा पुलिस को मतलब दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें अच्छा रोल किया। समाज की बुनियाद उसके जवानों पर होती है। आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, मैं यहाँ पर जरूरी मेंशन करना चाहता हूँ। तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि स्कूल लेवल पे मैं इस ड्रग रिलेटेड अवेयरनेस बच्चों को दे दूँ। जब मैं बच्चों को अवेयरनेस दूंगा तो कॉमन सेंस है कि वो घर पे पहुँच जाएगी और ड्रग की बुराई को समाज से, अपने समाज से हमेशा के लिए खत्म, जड़ी तौर पर खत्म करना चाहते हैं। एसएसपी अवंतीपुरा के मुताबिक पुलिस इस मुहिम को तब तक जारी रखेगी जब तक मंशियात का पूरी तरह खात्मा न कर दिया जाए। इस सिलसिले में अब लोग भी भरपूर ताउन पेश कर रहे हैं। रिकवरी भी बहुत हुई, बहुत सारी चर्च पकड़ा गया, कैनबस पकड़ा गया, कैनबस पाउडर पकड़ा गया, हीरोइन तो वो पकड़ा गया। यहाँ आई एम श्योर यहाँ के लोगों ने भी ये रियलाइज किया होगा कि खशखाश और भंग की जो कल्टीवेशन है उसके खिलाफ पुलिस ने बहुत जबरदस्त मुहिम चलाई। जरूरत इस बात की है कि हर कोई अपनी सतह पर समाज में तेजी से फैल रहे इस बिदत को खत्म करने के लिए अपना रोल अदा करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अवंतीपुरा से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। कुलगाम पुलिस ने मंशियात और नाजायज तरीके से मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके पर चावल फरोख्त करने वालों को बेनकाब करते हुए न सिर्फ चावल की बोरियां जब्त की बल्कि मुलजमीन को भी गिरफ्तार किया है। मंशियात का कारोबार करने वालों के कब्जे से शराब की कई बोतलें, चर्स और दीगर नशावर अशिया जब्त कर ली गई हैं। अवामी हलकों में पुलिस कार्रवाई की सताइश हो रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने
کہا ہے کہ انتظامیہ نے موسم سرما کے حوالے سے تمام تیاریاں پہلے ہی مکمل کر دی ہیں۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ اور قاضی گنڈ بانہال ٹنل پر جاری تعمیراتی کام کو جلد ہی مکمل کیا جائے گا۔ پولے نے ان باتوں کا اظہار اننت ناگ ضلع کے بجبہاڑا، ویسو، برینٹی اور دیال گام علاقوں کے دورے کے بعد کیا۔ ان کے ہمراہ ڈی سی اننت ناگ کلدیپ کرشن سدھا بھی تھے۔ پولے نے میڈیکل کالج اننت ناگ، جبلی پورہ فروٹ منڈی اور مائیگرنٹ ٹرانزٹ کیمپ ویسو کے تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے جنوبی کشمیر میں رن وے پر بھی تعمیراتی کام جاری ہے۔ اچھا اسٹریچ ہمارے پاس تھا، ایک دم سیدھی لائن یہاں آلریڈی تھی، کوئی بھی ایڈیشنل لینڈ ایکویشن بھی اس میں انوالو نہیں تھا، تو اس سے چلتے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اس کا بھی جو ہے آنے والے 3-4 مہینے تک مکمل کریں گے۔ سیمنٹ سے بیسیکلی بننا ہے پوری طریقے سے، انکلوڈنگ اس کا ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر کا ٹاور بھی بننا ہے۔ ونٹر پریپیئرنیس اس سال کافی ایڈوانس میں کی گئی ہے۔ جہاں تک روڈ کلیئرنس کی تیاری ہے وہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ اور ہمارا PWD ڈپارٹمنٹ تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی مشینریز تعینات کی ہوئی ہے۔ بجلی وبھاگ نے بھی ایڈوانس میں ٹرانسفارمرز کی بینک تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ایون دور دراز کے ایریاز میں بھی کچھ ایک ٹرانسفارمرز رکھے ہیں تاکہ کم سے کم پیریڈ میں ٹرانسفارمرز اگر جل جاتا ہے تو اس کو ریپلیس کیا جا سکے۔ نیشنل ہائی وے کے 3 ہی کام انکمپلیٹ ہے۔ ایک جو RO بھی بن رہا ہے ریلوے لائن کے اوپر سے، وہاں ٹرانسمیشن کے 2 ٹاور آتے ہیں، اور دوسرا جو کھنابل بائی پاس ہے اس میں بھی ایک ٹرانسمیشن کا ٹاور آتا ہے۔ اس سے چلتے دقت ہوئی تھی، وہ آنے والے دنوں میں جو ہے آنے والے سمر میں ٹرانسمیشن ٹاور شفٹ کر کے بعد ان دونوں کا کام مکمل کیا جائے گا۔ جہاں تک ٹنل کا سوال ہے، نیویوک ٹنل آلموسٹ کمپلیٹ ہے، انشاءاللہ وہ بھی آنے والے سمر میں پبلک کے لیے اوپن کیا جائے گا۔ معروف کشمیری فنکاروں مرحوم غلام محمد ڈار اور مرحوم عبدالرشید فراش کی یاد میں سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں نامور شعراء، قلمکاروں، گلوکاروں کے علاوہ وادی کے کئی دیگر مشہور فنکاروں نے شرکت کی۔ انہوں نے دونوں کی ادب اور کلچر کے تئیں خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب کا انعقاد HF فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔ نمایاں کارکردگی کے لیے کئی فنکاروں کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اثاثے ہمارے کشمیر میں ہے جن کو یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ خود دیکھیے کنٹریبیوشن، فرائض صاحب کا کنٹریبیوشن دیکھیں گے یا غلام ڈار صاحب کا کنٹریبیوشن دیکھیں گے تو آرٹ کے فیلڈ میں، میوزک کے فیلڈ میں ان کا کنٹریبیوشن کافی ہائی ہے۔ ان سے کافی ینگسٹرز متاثر بھی ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ اس فیلڈ میں آ بھی چکے ہیں۔ پہلے تو اس چیز کو بڑی تنگ نظری سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں آپ نے خود دیکھا کہ کتنے ینگسٹرز اب میوزک کا رخ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں اور دوسرے کو روزگار کمانے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ کوشر فورم شوپیاں نے ٹاؤن ہال شوپیاں میں محفل مشاعرہ اور کتاب کی رسم اجرا تقریب منعقد کی۔ شاعر شیخ ولی محمد کی اردو کتاب تعلیم کے اصول کی رسم اجرا انجام دی گئی۔ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے شعبہ تعلیم کے HOD ڈاکٹر سعید ظہور احمد گیلانی بھی موجود تھے۔ محفل مشاعرہ میں کئی شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ نامی گرامی شعراء حضرات نے شرکت کر کے ناظرین کو محظوظ کی۔ کافی سردی کے باوجود کافی لوگوں نے یہاں حصہ لیا، دور دور سے شعراء حضرات، ادیب، قلمکار آئے تھے اور اس محفل میں انہوں نے حصہ لیا۔ تعلیم سے متعلق جڑے ہوئے جو چیزیں ہیں، میتھڈالوجی ہے، تعلیم اور تربیت آپس میں کیا ان کا کیا رشتہ ہے، تو جو معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے کون سی اسکیمیں ہمیں چاہیے، انہی کو احاطہ کیا گیا۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے آج ایک میٹنگ منعقد کی۔ اس میٹنگ میں SMC کمشنر غضنفر علی اور دیگر سینئر عہدیدار موجود تھے۔ ماہ سے متعلق 1 جنوری سے شروع ہونے والی مہم کے ضمن میں یہ میٹنگ منعقد کی گئی۔ میئر نے مہم پر عملاوری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر کئی ٹیمیں تشکیل دی گئی جو عوامی مقامات پر لوگوں کے ماسک پہننے کا جائزہ لیں گے۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ پوری دنیا میں جنگلات کی کٹائی اور مختلف قسم کی آلودگی کی وجہ ماحول پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس بیچ ادھمپور میں ایک نوجوان نے ماحولیات کو بچانے کے لیے پہل کی ہے۔ پروین سنگھ نامی نوجوان نے اپنی غیر زرعی اراضی پر تقریباً 2000 سے زیادہ یوکلپٹس کے پودے لگائے ہیں۔ سنگھ کو امید ہے کہ ان کے اس اقدام سے لوگوں میں ماحولیات کو بچانے کے حوالے سے مثبت پیغام جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے
पेड़ पौधे काफ़ी अहम है। उन्होंने लोगों को खास तौर से नौजवानों से माहौलियात को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने की अपील की है। वातावरण जो खराब हो रहा है या जंगल का जो जानवर है, आज जंगल में फ्लड की वजह से जो आग लगने की वजह से जो जंगल में पेड़ खत्म हो गए, तो इसलिए जानवर नीचे आ रहे, तो मैंने यहाँ पे भी प्लांटेशन किया कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे रह सकते हैं। ख़वातीन को अपने पैरों पर खड़ा करने के सिलसिले में मरकज़ की स्कीमों से दूर दराज इलाकों में तालीम याफ्ता ख़वातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखाने का काम जारी है। मेलियाल कुपवाड़ा में 500 से ज़ायद लड़कियों को इस स्कीम के साथ जोड़कर ट्रेनिंग फराहम की गई है। उन्हें हर माह 500 रुपये बतौर उजरत भी मिल जाती है। इन लड़कियों ने मरकजी सरकार के इस इक़दाम की सताइश की। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी माहाना उजरत में इजाफा किया जाए। सरकार के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो हमारे लिए जो स्कीम्स रखी है। आज हमें यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो अवेयरनेस कैंप किया गया है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब पता भी चलता है कि स्कीम्स के बारे में। जो सर ने ऊपर बताया भी कि जो गवर्नमेंट हमें 1 लाख पहले जो लोन देती थी, अब वो बढ़ाकर 2 लाख किए गए, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।